دنیا کی سب سے خطرناک سمندری جنگ بحر اسود پر روس اور ترکی کی صدیوں پرانی جنگیں، خوفناک سازشیں اور خون ریز مارکے۔ یہاں صرف پانی نہیں بہتا، یہاں تاریخ خون سے لکھی گئی ہے۔ کیسے روس نے سلطنت عثمانیہ کو زوال کی طرف دھکیلا، کیوں آج بھی یہ سمندر عالمی طاقتوں کے لیے میدان جنگ بنا ہوا ہے، کیا یہ ایک نیا عالمی تنازع چھیڑنے والا ہے۔ اس کہانی میں راز، جنگیں اور وہ تاریخی فیصلے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بحر اسود جسے روسی زبان میں چرنوئے مور اور ترکی میں کارڈینز کہا جاتا ہے، خطے میں ایک انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ یہ سمندر روس کے لیے اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ترکی کے آبنائے فاسفورس اور ڈارڈینلز کے ذریعے بحر مرمرا، بحر روم اور بالآخر بحر اوقیانوس سے جڑتا ہے۔ روس کے لیے بحر اسود کی بندرگاہیں تجارت اور سفری سہولیات فراہم کرتی ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ روس دنیا کا سب سے بڑا اناج درآمد کرنے والا ملک ہے۔ اس کے گرم پانیوں پر موجود بندرگاہیں سال بھر کھلی رہتی ہیں، جس کی بدولت روس اپنی مصنوعات عالمی منڈیوں تک پہنچاتا ہے۔ روس اور یوکرین ترکی کے قریب ترین سمندری ہمسائے ہیں جو ترکی کو اناج کی ترسیل میں مدد دیتے ہیں۔ دوسری جانب ترکی اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس پر انحصار کرتا ہے۔ یہ اقتصادی رشتہ بحر اسود کی جغرافیائی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ سمندر صرف اقتصادی فوائد کا ذریعہ نہیں بلکہ تاریخی طور پر روس اور ترکی کے درمیان کئی جنگوں کا سبب بھی رہا ہے۔ 17ویں اور 19ویں صدی کے دوران بحر اسود کے گرم پانیوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئی۔ ان جنگوں کے پیچھے بنیادی مقصد بحر اسود پر روس کے لیے آزاد تجارتی راستے بنانا اور اپنی بحری طاقت کو بڑھانا تھا۔ 16ویں صدی میں جب روس کے زارعایون دی ٹیریل نے کازان اور استرخان کو فتح کیا تو عثمانی سلطنت اور عثمانی سلطان سلیم ثانی نے سن 1569 میں روسی افواج کو ڈان وولگا سے نکالنے کی کوشش کی۔ یہ مہم کامیاب نہ ہو سکی، مگر اس نے روس اور عثمانیوں کے درمیان تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کر دی۔ بعد ازاں 17ویں صدی میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان یوکرین کے علاقوں پر قبضے کے لیے جنگیں ہوئی۔ سن 1676 میں روسی فوجیوں نے چیگرین پر قبضہ کر لیا، مگر 1678 میں عثمانی افواج نے اسے واپس لے لیا۔ 1681 میں ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں نیپر ریور کے ساتھ روس اور ترک سرحد کا تعین کر دیا گیا۔ 18ویں صدی کے دوران روس نے اپنی بحری طاقت میں اضافہ کیا اور عثمانیوں کے خلاف کئی کامیابیاں حاصل کی۔ 1736 میں روسی فوج نے کریمیا پر حملہ کیا اور دارالحکومت کو جلا دیا۔ اس کے بعد سن 1774 میں کوچک کنارجی معاہدہ کے نتیجے میں روس کو بحر اسود میں تجارتی حقوق حاصل ہوئے اور وہ عثمانیوں کے خلاف ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ 1783 میں روس نے کریمیا کو مکمل طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، جس پر عثمانیوں نے 1787 میں جنگ کا اعلان کر دیا، مگر روسی افواج نے انہیں زبردست شکست دی۔ 19ویں صدی کے وسط میں روس نے ایک بار پھر بحر اسود کے راستے اپنی توسیع کی کوشش کی، مگر برطانیہ اور فرانس نے اس کے خلاف مداخلت کی۔ 1853 میں کریمیا کی جنگ شروع ہوئی، جس میں عثمانیوں کو برطانیہ اور فرانس کی مدد حاصل تھی۔ جنگ کا نتیجہ 1856 میں پیرس معاہدے کی صورت میں نکلا، جس کے تحت روس کو بحر اسود میں فوجی سرگرمیوں سے روک دیا گیا۔ اگرچہ کریمیا جنگ میں روس کو دھچکا لگا، مگر 1777 اور 1778 کی جنگ میں اس نے دوبارہ عثمانیوں کو شکست دی۔ 1878 میں معاہدہ سین سٹیفینو کے تحت رومانیہ، سربیا، مونٹی نیگرو کو آزادی ملی، جبکہ بلغاریہ کو خود مختاری دی گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کا زوال واضح ہونے لگا اور روس نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور روس کے خلاف جنگ چھیڑ دی، مگر عثمانی فوج کو 1916 میں ایرزورم میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور روسی افواج نے آرمینیا کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں 1920
में आर्मेनिया और अज़रबैजान को सोवियत यूनियन का हिस्सा बना दिया गया और 1921 में मास्को मुआहदे के तहत रूस तुर्की सरहद को भी खत्म शक्ल दे दी गई। ये तमाम जंगें इस बात का सबूत हैं कि बहर असवद हमेशा से रूस और तुर्की के दरमियान तनाज़ात की बुनियादी वजह रहा है। रूस ने बहर असवद के जरिए गर्म पानियों तक रसाई हासिल करके अपनी सियासी और तजारती ताकत को मजीद मजबूत किया। सल्तनत उस्मानी का ज़वाल भी इन्हीं तनाज़ात के दौरान हुआ, जिसके बाद तुर्की को अपनी जुग्राफियाई हैसियत दोबारा मुतय्यन करनी पड़ी। क्रीमिया और बहर असवद के दरमियान इलाके आज भी रूस और तुर्की के लिए जुग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत रखते हैं। बहर असवद की तारीख रूस और तुर्की के दरमियान जंगों और तनाज़ात से भरी हुई है। अगरचे आज के दौर में ये समुंदर एक अहम तजारती और सफारती गुज़रगाह के तौर पर जाना जाता है, मगर माजी में ये मैदान जंग और ताकत के कशमकश का मरकज़ रहा है। मुस्तकबिल में भी ये समुंदर आलमी सियासत में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा, ख़ास तौर पर रूस, तुर्की और यूक्रेन जैसे ममालिक के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।